الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین الشیرازی کے اس بیان کے تناظر میں کہ جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے موقع پر فرمایا، اس میں جو اہم نکات ہیں، بہت سارے نکات ہیں، ان میں سے ایک نقطہ جو آپ نے ذکر کیا وہ نقطہ جوانوں سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جوان ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، زندگی بسر کرتے ہوں، چاہے وہ کسی اسلامی ممالک میں ہوں یا کسی غیر اسلامی ممالک میں ہوں، جوانوں کے لیے ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جوانوں کے ساتھ تعامل رفق اور رحمت اور کشادہ دلی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اس عظیم انسان جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا، جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اس عظیم پیغمبر کی سیرت جس طرح سے جوانوں سے متعلق رہی ہے، آپ جوانوں کا کافی احترام کیا کرتے تھے اور جوانوں کے ساتھ زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس نبی اکرم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں کی طرف توجہ دیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، تو ہم ان کی اسی اعتبار سے تربیت کریں۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی غلطی کو صحیح کیا جا سکے، اس لیے کہ اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی جوانوں کے سلسلے سے توبہ کو رکھا ہوا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لہٰذا ایک جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معصیت کے بعد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو کہا کہ استغفار کرو، یعنی اسے استغفار کی ترغیب دی، تربیت دی۔ لہذا ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ آج کے معاشرے میں جو جوان ہیں ان جوانوں کو فرصت دی جائے۔ جیسا کہ ایک واقعہ خود ملتا ہے کہ جناب ابو ذر اپنی غلطی کی تلافی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی اور انہیں خود سے قریب کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ابو ذر اتنی عظیم شخصیت ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انت منا اہل البیت، یعنی
جناب ابو ذر اپنی غلطی کے بعد، خطا کے بعد نبی اکرم کے قریب آئے تو نبی اکرم ان کے ساتھ رحمت اور رأفت اور محبت کے ساتھ پیش آئے اور ان کی رہنمائی کی اور انہیں نصیحت کیا. تو چونکہ وہ جوان تھے وہ متاثر ہوئے اور پھر ابو ذر بن گئے اور اس حد تک پہنچے کہ اللہ کے رسول نے کہا منا اہل البیت. لہذا اس عظیم عالم دین مرجع تقلید سید صادق حسینی شیرازی نے دامت ظلہ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی جوان آتا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت اور رفقت کے ساتھ، اگر کوئی گنہگار آتا ہے جوان تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جوان کو اللہ کی رحمت سے، مایوسی کی طرف سے اسے نکالیں اور اللہ کی رحمت کا اسے یقین دلائیں، یقین دہانی کرائیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہی جوانوں میں سے کچھ جوان خوف خدا حاصل کرنے کے بعد، اللہ سے استغفار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد عظیم درجے پر پہنچ سکتے ہیں جو قوم و ملت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں. اور کسی بھی قوم کے لیے جو سرمایہ ہے اس قوم کا سرمایہ جوان ہوا کرتے ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کی تربیت کریں، محبت، شفقت اور نصیحت کے ذریعے سے، تاکہ ہمارے جوان ہمارے لیے مستقبل بنے اور دین پر عمل پیرا ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اگر وہ بھٹک جاتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں، ہم ان کے لیے صحیح راہ کا انتخاب کریں، نہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ نفرت آمیز طریقے سے پیش آئیں، بلکہ ان کے ساتھ ہمیں محبت و رأفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کیونکہ ایک جوان اگر راہ راست پر آ گیا تو وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے بہت زیادہ مفید ہے.